زوال مسلم کے حالات سارے بتا رہے ہیں۔ عروج مسلم زوال مسلم کے حالات سارے بتا رہے ہیں۔ عشق و غم میں بری ہوئی داستاں اپنی سنا رہے ہیں۔ ایماں اخوت جہاد و تبلیغ، ایماں اخوت جہاد و تبلیغ عروج مسلم کے اسباب ہے یہ۔ زوال مسلم کا کیا سبب ہے اعمال ہمارے بتا رہے ہیں۔ واجب الاحترام قابل صد احترام، آج کی یہ مبارک اور بابرکت مجلس تراویح میں ختم قرآن کی بدولت منعقد ہوئی ہے۔ تراویح ایک الگ عبادت ہے اور پھر اس میں قرآن مجید پڑھنا یہ ایک الگ عبادت ہے۔ یقیناً اس طرح کی محفلیں جب ہوا کرتی ہے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں۔ حافظ قرآن کی ایک الگ شان، الگ عظمت، الگ عزت اور الگ رفعت ہوا کرتی ہے، لیکن قرآن مجید ایک ایسی عظمت والی کتاب ہے کہ روز قیامت اور روز محشر جب حافظ قرآن کے والدین کو جو بلندیاں، جو عزتیں اور ان کو جو تاج پہنایا جائے گا اور جنت میں ان کو جو مقام، رتبہ اور مرتبہ ملے گا، اس کی ایک الگ ہی شان ہوا کرے گی۔ میرے دوستو، قرآن مجید ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ انسان جب اسلام لا کر مسلمان ہو جاتا ہے تو قرآن مجید پیدائش سے لے کر موت تک، ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب قرآن مجید زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے تو پھر مسلمانوں سے آج دنیا بری پڑی ہے، پھر مسلمان قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں پر زندگی کیوں نہیں گزارتا؟ تو اس کا آسان سا اور عام فہم جواب یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں انسان کی تربیت کرنے والے مربی اور جہاں انسان تربیت پاتا ہے ان تربیت گاہوں کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ انسان کی سب سے پہلی تربیت گاہ ماں کی گود ہوا کرتی ہے اور انسان کے سب سے پہلے مربی اس کے والدین ہوا کرتے ہیں۔ جو انسان ماں کی گود میں قرآن کے اصولوں کے مطابق تربیت پاتا ہے تو وہ انسان قبر کی آغوش تک قرآن کے اصولوں پر زندگی گزارتا ہے۔ میرے دوستو، ایک واقعہ ہے، ایک نوجوان لڑکا تھا، اس کی والدہ نے بچپن میں اس کی تربیت ایسی کی تھی کہ اس کو بہادری سکھائی تھی، اس کو کبھی بزدلی کا درس نہیں دیا تھا، اس کو ہمیشہ یہ سکھایا تھا کہ زندگی میں کسی بھی مقام پر، زندگی میں کسی بھی موڑ پر کسی سے بھی ڈرنا نہیں ہے۔ تو ایک دفعہ جب وہ لڑکا تھوڑا بڑا ہوا تو وہ بازار کسی کام کے لیے چلا گیا۔ وہاں جانے کے بعد اس کے اپنی سے بڑی عمر والے ایک آدمی سے اور اپنے سے زیادہ طاقتور ایک آدمی سے ان بن ہو گئی اور بات لڑائی تک جا پہنچی۔ تو اس لڑکے نے لڑائی کے دوران اس آدمی کے بازو کو توڑ دیا۔ تو اتنے میں ایک دوسرا آدمی دوڑتا ہوا اس کے گھر کے دروازے پر آیا، دستک دی، اس کی والدہ سے کہا کہ آپ کے بیٹے نے
کسی جوان آدمی کے بازو کو توڑ دیا ہے، تو ماں کا جواب سننا، اس ماں نے فوراً پوچھا کہ آپ نے میرے بیٹے کو لڑائی کے میدان میں کس طرح پایا؟ کہیں اس نے بزدلی تو نہیں دکھائی؟ کہیں وہ لڑائی کے میدان میں پیچھے تو نہیں ہٹا؟ اگر ایسا ہوا ہے تو پھر یقیناً میری تربیت میں کمی رہ چکی ہوگی۔ اسی طرح مسلمانوں کے ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ایک لشکر تیار کیا اور کفار سے لڑائی کے لیے اس کو بھیجنا چاہا، تو اس لشکر کا امیر اس نے اپنے بیٹے کو بنایا۔ لشکر کا امیر اس کا بیٹا ہے۔ یہ لشکر جاتا ہے، چند دنوں میں بادشاہ کو خبر آتی ہے کہ آپ کے بیٹے کو شکست ہو گئی۔ بادشاہ غمگین سا گھر کی طرف تشریف لاتا ہے۔ گھر میں جب آتا ہے تو بیوی دیکھتی ہے کہ آج شوہر غمگین ہے۔ بیوی نے پوچھا کہ غمگین کیوں ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہمارے بیٹے کو میدان جنگ میں شکست مل چکی ہے۔ تو بیوی نے فوراً کہا کہ خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا میدان جنگ میں شہید تو ہو سکتا ہے لیکن کبھی شکست نہیں کھا سکتا۔ بادشاہ نے کہا کہ چلو چھوڑو، عورتوں کی باتیں ہیں، یہ ہوتی رہتی ہے۔ اس نے کوئی توجہ نہیں دی۔ کچھ دن گزر گئے، اس کے بعد خبر آئی کہ آپ کا بیٹا جو جنگ کے لیے گیا تھا اس نے کفار کو شکست دے دی ہے اور اب وہ فاتح بن کر واپس لوٹ رہا ہے۔ تو بادشاہ فوراً گھر کی طرف گیا اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ آپ نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو کبھی شکست نہیں ہو سکتی، آپ نے اتنے یقین اور اتنے اعتماد اور بھروسے سے کیوں کہا تھا؟ تو اس کی بیوی نے جواب دیا کہ جب بچپن میں اس کو دودھ پلایا کرتی تھی تو میں ہمیشہ باوضو ہو کر اس کو دودھ پلایا کرتی تھی، کبھی بھی بغیر وضو کے اس کو دودھ نہیں پلایا۔ میری تربیت کا اثر یہ تھا کہ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ یہ میدان جنگ میں کفر کو شکست دے کر واپس آ سکتا ہے، شہید ہو سکتا ہے، لیکن کبھی شکست کھا کر واپس نہیں آ سکتا۔ یہ ہوتی ہے ماؤں کی تربیت کا اثر۔ میرے دوستو، آج کل کا ماحول چونکہ عصری تعلیم اور سوشل میڈیا کا دور ہے، تو عصری تعلیم کا میں مخالف نہیں، چونکہ ہم نے خود بھی عصری تعلیم حاصل کی ہے، لیکن عصری تعلیم کو صرف ضرورت کے تحت حاصل کیا جائے تو یہ ذرا اچھا ہوگا۔ ہم نے عصری تعلیم کو زندگی کا مقصد بنا دیا، زندگی کا مقصود اور مطلوب بنا دیا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر انسان کھانا کھاتا ہے تو اپنی ضرورت کے لیے کھاتا ہے تاکہ جسم میں طاقت اور قوت اور توانائی آئے، اور اس کے ذریعے پھر وہ اللہ کی عبادت اور ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائے۔ جیسے کہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ گلستان سعدی میں لکھتے ہیں کہ خوردن برائے زیستن و ذکر کردن اس، خوردن برائے زیستن و ذکر کردن اس، تو معتقد کے زیستن برائے خوردن اس، کہ یہ کھانا جو ہے یہ انسان کی ضرورت کے لیے ہوا کرتا ہے تاکہ انسان اس کو کھا کر طاقت اور توانائی حاصل کرنے کے بعد اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے۔ لیکن آج کل ہم نے زندگی کا مقصد ہی کھانا بنا دیا ہے۔ میرے دوستو، اساتذہ سے ہم نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے متعلق ایک واقعہ سنا تھا کہ اشرف علی تھانوی یہ دو بھائی تھے، ایک کا نام اشرف علی اور ایک کا نام اکبر علی تھا۔ تو اشرف علی جو تھا یہ ٹانگوں سے معذور تھا، ذہن سے غبی تھا، کمزور ذہن والا تھا، اور جو اکبر علی تھا وہ جسم سے بھی صحت مند تھا، ذہن سے بھی ذہین تھا، حافظہ اس کا قوی تھا۔ تو والد نے فیصلہ کیا کہ جو اکبر علی ہے، جو ذہین ہے، یہ اسکول میں عصری تعلیم حاصل کرے گا، اور جو اشرف علی ہے جو غبی ہے، کمزور ذہن اور کمزور جسم والا ہے، یہ مدرسے میں پڑھے گا۔ تو اکبر علی کو والد نے اسکول بھیج دیا عصری تعلیم کے لیے، اشرف علی کو مدرسے میں داخل کروایا۔
لیکن پھر دنیا نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہ جو اشرف علی تھا، جو ذہن سے کمزور تھا، کمزوری کی بنا پر والد نے اس کو مدرسے میں داخل کیا تھا، اس نے دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم بھی سیکھی، وہ آج علماء دیوبند کا سرخیل مانا جاتا ہے۔ اس نے اتنی کتابیں لکھی ہے کہ اس کا ریکارڈ کوئی توڑ نہیں سکتا۔ وہ وقت کا امام بنا، وہ حکیم الامت بنا، لیکن جو اکبر علی تھا اس کا نام و نشان آج دنیا میں نہیں ہے۔ اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو سہی، اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو سہی، ہوتا ہے جو خراب کہیں تیرا ہی گھر نہ ہو۔ اور دوسری بات، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ سوشل میڈیا پر آج کل کفار اور کفار کے اعلی کار ملحدین بیٹھ کر ہماری نوجوان نسل کی ذہنیت کو بگاڑ رہے ہیں۔ اگر ماؤں کی تربیت درست ہوتی، ماں کی گود میں بچوں کو قرآن کے اصولوں کے مطابق تربیت دی جاتی، ماں باپ ان بچوں کو علماء کی مجلس میں بٹھاتے، خود بھی علماء کی مجلس میں بیٹھتے، نبی کا فرمان سکھاتے، تو یقیناً آج سوشل میڈیا پہ وہ ملحدین ہماری ان نوجوان نسل کی ذہنیت نہ بگاڑ سکتی، بلکہ اگر تربیت ٹھیک ہوتی تو یہی نوجوان نسل ان ملحدین کے لیے درد سر بن جاتے، یہی نوجوان نسل ان کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے کافی ہوتے۔ آج معاشرے کو، آج اس ماحول کو سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو قرآن کے اصولوں کے مطابق، نبی کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھائے، اور خود بھی اور اپنے بچوں کو علماء کرام کی مجلس میں علماء کرام کے ساتھ ان کا تعلق بنائے، اور دینی تعلیم کے ساتھ جو ہے ان کو جوڑے رکھے۔ برادر مکرم مولانا عثمان شاکر صاحب تشریف فرما ہے، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، آخر میں صرف ایک شعر کہوں گا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں میں قطار اندر قطار اب بھی، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔